میرے عزیزوں یہ محبت کی ہی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے، اور یہ پیار کی بات ہے کہ شہاب کیرلا سے پیدل چل کر کے جا رہا ہے۔ جیسی لگن ہے آدمی پھر اسی حساب سے کام کرتا ہے نا، جیسی محبت ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری دینا، اللہ کے ولیوں کے عرسوں میں حاضری دینا، نبیوں کے مزارات پر حاضری دینا، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دینا، اور مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جانا اور کسی نیک محفل میں شرکت کرنے کے لیے سفر کرنا، میرے عزیزو یہ سب کام ثواب کے کام ہے۔ یہ بات محبت کی ہے، عقیدت کی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ولی کا عرس کا موقع آتا ہے تو کیسے عاشق اولیاء اللہ، ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے اس ولی کے مزار پر حاضری دینے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عنقریب سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا عرس مبارک آنے والا ہے، تو لاکھ دو لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر شرکت فرمائیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کا جانا بیکار ہے؟ کیا یہ بے وجہ میں مزارات پر حاضری دیتے ہیں کہ وہاں جانا کوئی فائدے کا نہیں ہے، وہاں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ولیوں کے مزارات پر جانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، بلکہ اللہ رب العزت اپنے انہی نیک بندوں کے صدقے میں اپنے دیگر عام بندوں کو بہت کچھ عطا فرما دیا کرتا ہے، انہی نیک بندوں کے وسیلے سے۔ تو ولیوں کے مزار پر حاضری دینا یہ محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے، اور یہ سب کے نصیب میں تو نہیں ہے نا۔ ہر کسی کے نصیب میں ولی کے مزار پر حاضری دینا نہیں ہے، ہر کسی کے نصیب میں میرے عزیزو یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے مزارات پر حاضری دیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں ولیوں کی گستاخی کرنے میں گزر گئی، آج وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ان ولیوں کا کیا مقام تھا، ان ولیوں کا کیا مرتبہ ہے، ان ولیوں کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان ولیوں کے دربار میں جا کر کے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ تمام تر سفر کرنا یہ یقیناً ثواب کا کام ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سفر حج کیا جاتا ہے، حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک محبت کی عقیدت کی بات ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ سب لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے، سب کی قسمت میں، سب کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد کو دیکھ سکے، گنبد خضرا کا دیدار کر سکے، طواف کعبہ کر سکے، سب کے مقدر میں یہ بات نہیں ہوتی۔ آج ارب پتی اور کھرب پتی، کروڑ پتی مسلمان بھی آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گے، لیکن ہزارہا کوششیں کرنے کے بعد میں بھی ان کا نمبر نہیں آتا ہے کہ وہ طواف کعبہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد کو دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضری دیں، وہاں تشریف لے جائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ارب پتی کھرب پتی ہونے کی نہیں ہے، بلکہ جس کا بلاوا آتا ہے، جس کے مقدر میں طواف کعبہ ہوتا ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے اپنے حبیب کے گنبد کا دیدار لکھ دیا ہے، نبی کے شہر کو دیکھنا لکھ دیا ہے، تو میرے عزیزو اگر وہ ایک ٹھیلا گاڑی لگانے والا بھی ہے، اگر اس کے نصیب میں یہ معاملہ ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں بات پیسے کی نہیں ہے، یہی ولیوں کی بارگاہ میں جانے کا معاملہ ہے، بات پیسوں کی نہیں ہے۔ جس کا بلاوا آ گیا، جس کے مقدر میں فیض حاصل کرنا ہے اولیاء کرام کی بارگاہ سے، جس کے مقدر میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، ان بارشوں میں نہانا جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہی لوگ ولیوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ صحنے کعبہ میں جو اللہ رب العزت کی رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، تو ان بارشوں میں نہانا سب کے مقدر میں نہیں، لیکن جس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ چاہے کتنا بھی غریب ہے، مزدور ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سبب کی بات ہے۔ آپ جس لگن سے کام کو کریں گے، آپ کے دل میں کیسی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کے دل میں کیسا شوق ہے
کعبے کا دیدار کرنے کا، اسی کے حساب سے پھر آپ کے ساتھ میں معاملہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ نصیب کی ہی تو بات ہے، یہ مقدر ہی کی تو بات ہے کہ کتنے لوگ کہ ارب پتی کھرب پتی ہونے کے بعد میں بھی وہ چاہیں تو خود اپنا پلین خریدنے کے بعد میں جا سکتے ہیں، لیکن مقدر میں نہیں ہے، نصیب میں نہیں ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ وہ کیرلا سے جو شخص چلا ہے، میرے عزیزوں یہ محبت کی ہی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے، اور یہ پیار کی بات ہے کہ شہاب کیرلا سے پیدل چل کر کے جا رہا ہے۔ جیسی لگن ہے آدمی پھر اسی حساب سے کام کرتا ہے نا، جیسی محبت ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے نمازی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تو سب کا ذہن تو ایک نہیں ہوتا نا، سب کی نیت تو ایک نہیں ہوتی، سب کا مزاج الگ الگ ہے، سب کی نیت الگ الگ ہے۔ کوئی اس ارادے سے آیا ہے کہ اللہ رب العزت میری نمازوں کو قبول فرمائے اور میں صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہی نمازیوں میں کچھ یہ ہوتے ہیں کہ پریوار والے محلے والے کیا کہیں گے کہ دیکھو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نیت سے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف کمیاں تلاش کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو جیسی نیت لے کر کے کام کو کرو گے، جیسی نیت لے کر کے جیسا ارادہ بناؤ گے اپنے کام کو لے کر کے، اللہ کی عبادتوں کو لے کر کے، اللہ رب العزت پھر ایسا ہی فیصلہ آپ کے حق میں فرمائے گا۔ لیکن بات یہ بھی حقیقت ہے، ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو لوگ آپ کو کہیں گے کیا حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھو گے تو بھی کہیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام تو مسلمانی نام ہے، لیکن میرے عزیزو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت نماز پڑھ کے دیکھی ہے، ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم نے بہت نیک کام کیے ہیں، ہمارا بھی ایک دور گزرا ہے نمازیں پڑھنے کا، ہمارا بھی ایک دور گزرا ہے سجدے کرنے کا، ہم نے بھی بہت نیک کام کر کے دیکھ لیا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جب سے ہم نمازوں سے دور ہوئے ہیں تو ہمارا سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ اگر نیک اعمال کریں گے تو جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو برائی دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سے یہ شخص چلا ہے شہاب، لوگوں نے نہ جانے کس کس طرح کی باتیں کی، کس کس انداز میں اس کو تانے دیے، کس کس طرح کے لوگوں نے اس کے خلاف باتیں کی، لیکن اگر محبت دل میں نہ ہوتی، اگر پیار ہلکا ہوتا، عقیدت کی بات نہ ہوتی، تو جتنی باتیں شخص کے خلاف ہوئی اب تک تو لوٹ جانا تھا اس کو۔ اس نے ساری باتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اور صرف ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ بس اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے اور نبی کے گنبد کو جا کر کے دیکھنا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پہ جا کر کے حاضری دینا ہے۔ نیک عمل سے روکنے والے آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے۔ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو چند لوگ آپ کے ساتھ میں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، کوئی ساتھ میں ہو یا نہ ہو، نیک عمل کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، نمازوں کے قریب آ جائیں، اللہ کی عبادت کے قریب آ جائیں، کیونکہ یہ دنیا والوں کا کیا ہے، یہ تو باتیں بناتے رہتے ہیں، قبر میں جو چیز کام میں آنے والی ہے وہ نیک اعمال ہی کام میں آنے والے ہیں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا کیا کہنا، نبی کے گنبد کا جو ایک مرتبہ دیدار کر لے، گنبد خضرا کا جو لوگ دیدار کر کے آئے ہیں، کبھی ان سے جا کر کے پوچھو کہ جب واپسی ہوتی ہے وہاں سے تو کیسا منظر ہوتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ یہیں رہنا نصیب میں ہو جائے، زندگی ساری یہیں گزر جائے، اللہ موت بھی یہیں نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو میرے آقا نے خود فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے، میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ میرے عزیزو یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں، مقدر میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی ہے، جس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہی اس مقام تک پہنچ پاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نیک کام کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔
اپنی قبر کے بارے میں سوچ لیں کہ قبر میں جا کر کے کیا جواب دو گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو وہی تھا کہ جس نے نیک عمل کرنے سے میرے بندے کو روکا تھا، تو وہی ہے کہ جس نے نمازوں سے روکا تھا، تو وہی ہے کہ میرا ایک بندہ نیک کام کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور لوگوں تک میرے دین کی بات پہنچا رہا تھا، نیک باتوں کو پہنچا رہا تھا، تو وہی تھا کہ جس نے نیک بات کرنے سے روک دیا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اے فرشتوں اس کو کھینچ کر کے لے جایا جائے اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس منظر کے بارے میں بھی سوچو، اس وقت کے بارے میں بھی خیال کرو۔ کچھ لوگوں کے اعمالوں سے، ان کے افعال سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، بس انہیں دنیا میں ہی رہنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے بہت سارے ایسے متکبر اور گھمنڈی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں اپنے حسن پر، اپنی دولت پر، اپنے عہدے پر اور اپنی کامیابی پر گھمنڈ تھا، انہوں نے ہلکا جانا۔ نیک عمل کرنے والوں کو نے دیکھا ہے کہ آخری وقت میں وہ بھی غیروں کے محتاج تھے۔